یہ آکاشوانی ہے. علاقائی خبروں کے ساتھ میں اختر حسین ترمیزی. ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ تمام 33 ضلع ہیڈ کوارٹرز دواخانوں میں ریڈیالوجی کے مراکز قائم کیے جائیں گے. بی سی اور ایم بی سی طبقے کو پیشہ ورانہ کورسز میں ماہر بنانے کے لیے ریاستی بی سی ویلفیئر وزارت نے آئی سی آئی اکیڈمی کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں. ریاستی کانگریس پارٹی کے صدر ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاستی وزیر ملا ریڈی اور ان کے داماد نے حیدرآباد میں ہزارہ ایکڑ اراضی کو کوڑیوں کے داموں پر خرید لی ہے اور ملک بھر میں 1675 تازہ کووڈ کیسز درج کیے گئے، جبکہ صحت یابی کی شرح 98.75% ہے. خبریں تفصیل سے. ریاستی وزیر فائنانس و صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ حکومت حیدرآباد میں واقع مختلف سرکاری دواخانوں میں 10 ریڈیالوجی مراکز قائم کرے گی اور اس کے علاوہ تمام 33 ضلع ہیڈ کوارٹرز میں بھی یہ مراکز قائم کیے جائیں گے. سدی پیٹ کے سرکاری دواخانے میں آج ریڈیالوجی سینٹر کے افتتاح کے بعد خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ سرکاری دواخانوں میں ڈائگنوسٹک اور ریڈیالوجی کے مراکز کے قیام کا منصوبہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے بنایا تھا. ہریش راؤ نے کہا کہ ریڈیالوجی مراکز پر ایسی مشینری دستیاب رہے گی جس کے ذریعے 2D ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر معائنے کیے جا سکیں گے. وزیر صحت نے مزید کہا کہ سابق میں غریبوں کو مختلف طبی معائنے کرانے کے لیے خانگی لیبس میں بڑی رقم خرچ کرنی پڑتی تھی، تاہم اب تلنگانہ حکومت کی جانب سے 134 معائنے مفت کرائے جانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگلے 2 تعلیمی سالوں کے دوران حکومت کی جانب سے مزید 5240 میڈیکل نشستوں کا اضافہ کیا جائے گا. ریاستی بی سی ویلفیئر کی وزارت نے آئی سی آئی اکیڈمی کے ساتھ ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں تاکہ بی سی اور ایم بی سی طبقے کو سافٹ ویئر انجینئرنگ اور اکاؤنٹنسی جیسے شعبوں میں ماہر بنایا جا سکے. بی سی اور ایم بی سی کارپوریشن کی جانب سے آئی سی اکیڈمی کی جانب سے اسکل اور ٹریننگ مفت فراہم کی جائے گی. اس یادداشت مفاہمت پر بی سی ویلفیئر کے وزیر جی کملاکر اور سیکرٹری وینکٹیشم کی موجودگی میں حیدرآباد میں آج دستخط کیے گئے. وزیر نے اس موقع پر 8ویں جماعت مکمل کرنے والے اور ڈگری کامیاب یافتہ نوجوانوں سے کہا کہ 3 ماہ پر مشتمل ایک اس ٹریننگ سے استفادہ کیا جائے جو مفت فراہم کی جائے گی. طلباء کو تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر داخلے دیے جائیں گے. تلنگانہ کانگریس کے کارگزار صدر جگدیشور ریڈی جگا ریڈی نے مشہور صنعت کار بنڈی پارتھا ساردھی ریڈی کو راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیے جانے پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. جگا ریڈی نے الزام عائد کیا کہ پارتھا ساردھی ریڈی میجر فارما ہیٹرو ڈرگز کے مالک ہیں جو ایک بڑے اسکیم میں ملوث رہی ہے. کانگریس کے ایم ایل اے نے ٹی آر ایس سے سوال کیا کہ راجیہ سبھا کے لیے ایک ایسے شخص کو ٹکٹ کیوں دیا گیا جو دونوں تیلگو ریاستوں میں کووڈ وبا کے دوران ریمڈی سیور دوا کی فروخت سے متعلق ایک بڑے اسکیم میں ملوث رہا ہے. جگا ریڈی نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ ریمڈی سیور اسکیم 10,000 کروڑ روپے پر مشتمل رہا. تلنگانہ اور مہاراشٹر کی ریاستوں میں مختلف شعبوں بالخصوص آئی ٹی، لائف سائنسز اور فارما میں مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا ہے. ریاست کے آئی ٹی وزیر تارک راما راؤ اور مہاراشٹر کے وزیر سیاحت آدتیہ ٹھاکرے نے ڈاوس ورلڈ اکنامک فورم سمٹ کے دوران تلنگانہ پویلین میں ملاقات کی. کے ٹی آر نے بتایا کہ کس طرح تلنگانہ ریاست ہریتا ہارم پروگرام پر عمل کر رہی ہے اور گرین بجٹ کے تحت پنچایتوں کے لیے 10% بجٹ مختص کیا جا رہا ہے. انہوں نے ریاستی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے دیگر اقدامات کو بھی اجاگر کیا. نیشنل ہیلتھ اتھارٹی نے آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ ABHA کے نام سے ایک موبائل ایپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کیا ہے تاکہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت صحت کے ریکارڈز کی دیکھ بھال کی جا سکے. مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ اس ایپ کو سابق میں NDBHM ہیلتھ ریکارڈ ایپ کے نام سے جانا جاتا تھا جسے گوگل پلے ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اس ایپ کو پہلے سے ہی 4 لاکھ سے زائد افراد استعمال کرتے ہیں. یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں.
ریاستی کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے آج الزام عائد کیا ہے کہ ریاستی وزیر محنت ملا ریڈی اور ان کے داماد نے حیدرآباد کے قریب ہزارہ ایکڑ اراضی کوڑیوں کے داموں پر خرید لی ہے، جیسا کہ ان اراضیات کے ریکارڈ دھرنی پورٹل پر بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ریتو رچا بنڈا پروگرام کے تحت ضلع میڈچل ملکاجگیری کے موضع لکشما پور میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی اس سلسلے میں ACB اور ویجیلنس تحقیقات کرائے گی جب وہ اقتدار میں آئے گی۔ انہوں نے ملا ریڈی پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ وہ غیر قانونی طور پر حاصل کردہ اراضی پر میڈیکل کالج تعمیر کر رہے ہیں۔ اسی دوران ملا ریڈی نے ریونت ریڈی کے ان الزامات کو مسترد کر دیا اور یہ الزام عائد کیا کہ ریڈی انہیں بلیک میل کر رہے ہیں اور سابق میں بھی وہ ایسا کر چکے ہیں۔ ملا ریڈی نے کانگریس پارٹی سے مطالبہ کیا کہ اس نے کسانوں کے لیے جو کچھ کیا اسے ثابت کیا جائے۔ ملک بھر میں جاری کووڈ ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک 192 کروڑ 52 لاکھ سے زائد ویکسین کی خوراکیں فراہم کی جا چکی ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زائد 13,76,000 خوراکیں دی گئیں، جبکہ اسی مدت کے دوران کووڈ کے 1,675 تازہ معاملات درج کیے گئے۔ ملک بھر میں اس وقت سرگرم کیسوں کی تعداد 14,841 ہے اور صحت یابی کی شرح اس وقت 98.75% ہے۔ ریاستی روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر اترنے والے مسافرین کو آس پاس کے بس اسٹاپس تک بلا معاوضہ پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں RTC کی جانب سے بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں استعمال کی جائیں گی۔ توقع ہے کہ یہ سہولت اندرون 10 دن شروع کی جائے گی۔ RTC کے سکندرآباد ریجنل مینیجر نے یہ بات بتائی۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ حکومت نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خصوصی حج ٹرمینل قائم کیا جائے۔ GMR کمپنی نے ایئرپورٹ پر خصوصی حج ٹرمینل کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر داخلہ نے تلنگانہ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر کو ہدایت دی ہے کہ ٹرمینل کے تعلق سے دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ محمود علی نے کہا کہ ریاستی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس سال عازمین حج خصوصی ٹرمینل کے ذریعے روانہ ہوں۔ اس ٹرمینل پر پارکنگ کے علاوہ عازمین کے رشتہ داروں کے لیے بھی دیگر سہولتیں فراہم رہیں گی۔ سائبرآباد پولیس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے پیش نظر انڈین اسکول آف بزنس اور گچی باؤلی اسٹیڈیم کے آس پاس 5 کلومیٹر کے احاطے میں ریموٹ سے کنٹرول کیے جانے والے ڈرونز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ ڈرونز کے استعمال سے امن و ضبط کی صورتحال میں خلل پڑ سکتا ہے، نیز عوامی صحت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس ماہ کی 26 تاریخ کو گچی باؤلی کے انڈین اسکول آف بزنس کے دورے کے پیش نظر اس دن 1 بجے دن تا 5 بجے شام ٹریفک تحدیدات رہیں گی۔ سائبرآباد پولیس نے گچی باؤلی اسٹیڈیم سے ITI جنکشن، IIT جنکشن سے وپرو جنکشن اور IIT جنکشن سے گچی باؤلی تک کے علاقوں میں واقع مختلف دفاتر کی انتظامیہ سے خواہش کی ہے کہ اپنے اوقات کار میں تبدیلی لائی جائے یا پھر کسی مشکل صورتحال کے پیش نظر ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی سہولت فراہم کی جائے۔ ٹولو نیوز نے رپورٹ دی ہے کہ افغانستان کی وزارت برائے صحت عامہ کو اس بات کی توقع ہے کہ ملک بھر میں جاری پولیو کی خوراک کے پروگرام کے تحت 5 سال کی عمر کے تقریباً 10 ملین بچوں کو خوراک پلائی جائے گی۔ اس پروگرام پر دنیا بھر میں عمل آوری کی جا رہی ہے اور خاص طور پر اس سال خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت ہیرات میں اب تک 7 لاکھ سے زائد بچوں کو خوراک پلائی جا چکی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں دوبارہ سن لیں۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ تمام 33 ضلع ہیڈ کوارٹرز کے دواخانوں میں ریڈیالوجی کے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ BC اور MBC طبقے کو پیشہ ورانہ کورسز میں ماہر بنانے کے لیے ریاستی BC ویلفیئر وزارت نے ICICI اکیڈمی کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں۔ ریاستی کانگریس پارٹی کے صدر ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاستی وزیر ملا ریڈی اور ان کے داماد نے حیدرآباد میں ہزارہ ایکڑ اراضی کو کوڑیوں کے داموں پر خرید لی ہے۔ اور ملک بھر میں 1,675 تازہ کووڈ کیسز درج کیے گئے، جبکہ صحت یابی کی شرح 98.75% ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئی۔